معزز سامعین، آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا۔ آخرکار ان یہودیوں میں کون سی ایسی خباثتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ہٹلر نے ان سے بہت زیادہ نفرت کی تھی، اور ہٹلر نے 6000 یہودیوں کو قتل کر کے 600 کو کیوں چھوڑا تھا؟ یعنی کہ یہودیوں کی اس آبادی کو اس نے پورا کیوں نہیں قتل کیا، کیوں نہیں ختم کیا؟ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہٹلر کون تھا۔ اگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیجیے گا، شکریہ۔ ہٹلر کا تعلق کسی مذہب سے تھا اور وہ حکومت بنانے میں کسی طرح کا کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ آج کل فلسطین میں ظلم ڈھانے والوں کو ہٹلر نے بہت بے دردی سے مارا تھا، پورے 600 یہودیوں کو چھوڑ کر، اور باقیوں کو سب کو تیزاب میں نہلا دیا تھا۔ جی ہاں، ایک دن دنیا یاد رکھے گی کہ میں نے انہیں کیوں قتل کیا تھا۔ پیارے دوستو، جب رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یہودیوں پہ زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں درد دیا، ظلم کیا اور قتل کیا، اور اپنے چین سے رہنے کی بجائے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمان کی حکومت ہوتی تھی۔ رومیوں کی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور پھر ان کی عبادت گاہوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت مل گئی۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اعلان کیا کہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا اور فلسطین کے علاقے میں قبضے میں لے لیے۔ پھر مصر، شام، اردن میں رہے۔ بہت بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف، مسجد اقصی رومیوں کے قبضے میں رہے۔ پھر ان علاقوں پر مکمل اختیار یہودیوں نے لے لیا۔ جب صلیبی جنگوں کے بعد عیسائیت بیت المقدس پر قابض ہوئے، ایک چٹان جیسے یہودی مقدس مانتے تھے، اس پر کوڑا کرکٹ ڈال کر اس کو کچرے سے ڈھانپ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اس چٹان سے براق پہ سوار ہوئے تھے۔ جب صلیبی جنگوں کے بعد عیسائی قابض ہوئے تو یہودیوں کا قتل عام کیا۔ مورخین کے مطابق ہٹلر ایک ذہین شاطر انسان تھا۔ جب بھی وہ کسی مجمع میں تقریر کرتا تھا تو گویا سارے مجمع پہ جادو سا چھا جایا کرتا تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ہوا کرتے تھے، اور الفاظ اتنے مزے کے ہوتے تھے کہ مجمع محصور ہو کر رہ جاتا۔ ہٹلر کی مقبولیت کا مقصد اس کی پارٹی کے نظریات تھے۔ اس طریقے پہ چل کر نہ صرف جرمنی کے 2 ٹکڑے ہوئے، بلکہ انسان کی بدترین صورت قائم ہوئی، جس طرح مسلمانوں کے لیے یاد رہنے اور ان سے سمجھنے کے لیے مغربی دنیا بھی اسی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہٹلر کے مرنے کے بعد شاید ہی کوئی ماں ہو جس نے اپنے بیٹے کا نام ہٹلر رکھا ہوگا۔ میں نے یہودیوں کو 6000 یہودیوں کو قتل کیوں کیا تھا، اور میں نے 600 یہودیوں کو کیوں چھوڑا تھا؟ یہ یہودی ساری دنیا کے لیے ناسور ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر ہٹلر یہودیوں سے کیوں نفرت کرتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر انسان سوچتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سبھی یہودیوں کو ہٹلر نے قتل کیا تھا، لیکن وہ خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی پیدائش جرمنی کے پاس ہلری کے مقام پر ہوئی تھی۔ ہٹلر کا باپ یہودی تھا اور ہٹلر کی ماں جو تھی وہ عیسائی تھی۔ اس کے باپ نے اسے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس پر بہت ظلم کرتا تھا اور ہر وقت اس کو مارتا پیٹتا تھا۔ ہٹلر اسی وجہ سے ہی اپنے باپ سے بہت نفرت کرتا تھا۔
ہٹلر ایک غریب باپ کا بیٹا تھا۔ ہٹلر نے فوج میں بھرتی ہونے کی خواہش کی مگر اس کو جگہ نہ ملی کیونکہ اس کی صحت بہت کم تھی۔ فوج کے کمانڈر نے یہ کہہ کر فوج سے نکال دیا کہ تم ایک بندوق نہیں اٹھا سکتے تو جنگ کیا لڑو گے۔ آخرکار جرمنی میں جنگ ہوئی تو کمانڈرز نے ہر طرح کے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا اور انہی مشکل حالات میں ہٹلر نے بھی فوج میں داخلہ لے لیا۔ ہٹلر نے جرمنی کی فوج میں کام کیا، اپنی ایک خاص پارٹی بنا کر حکومت کے خلاف ہو گیا۔ ہٹلر بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا تھا کہ یہودی قوم کسی کے ہمدرد نہیں ہے، چاپلوسی اور دھوکے دھڑی میں سب سے آگے ہیں۔ اس لیے حکومت کے ہاتھ آتے ہی یہودیوں کے خلاف جرمنی والوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور آخر میں ایسا ماحول بنا دیا کہ عیسائی یہودیوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ جب ہٹلر نے دیکھا کہ جرمنی کے لوگ اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو اس نے اپنا سب سے بڑا لیڈر چنا۔ پھر اس نے قانون پاس کیا کہ یہودیوں کی نسل کو ختم کرنا ہے تاکہ دنیا یہودیوں سے پاک ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھتے سب سے آگے دیکھا تھا، مگر اللہ نے صحیح سلامت انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ کسی اور کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور ہمیشہ سے یہودی لوگوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ ہٹلر کے ایک حکم پر سارے لوگ تیار ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پورے جرمنی میں 6000 سے زیادہ لوگ تھے اور جو ادھر ادھر بچے تھے، بہانے سے جرمنی انہیں بلا لیا گیا۔ لیکن ایک ساتھ اگر اتنے یہودیوں کو قتل کیا جاتا تو اتنے لوگوں کا کیا کرنا ہوگا۔ ہٹلر کے لوگوں نے یہ طریقہ بتایا کہ وہ ان سب کو مار کر ان کے جسموں کو گلا کر کھیتوں کے لیے راکھ بنا دیں۔ آخر اس فیصلے پہ عمل کیا گیا۔ ایک فیکٹری بنائی گئی جس میں الگ الگ سیکشن رکھے گئے۔ سب سے پہلے لوگوں کے کپڑے اتار لیے گئے تاکہ جرمنی کے لوگ اسے استعمال میں لا سکے۔ پھر سب کو ننگا کر کے اگلے سیکشن میں ڈال دیا گیا۔ تبھی یہودیوں کے بال اتار لیے گئے تاکہ ان سے لوگوں کے لیے بستر بنا دیے جائیں۔ پھر اگلے سیکشن میں ڈال دیا گیا تاکہ ان پر کوئی عجب سا کیمیکل ڈال دیا گیا۔ سبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے جسموں کو ایک مشین میں ڈال کر پگھلا دیا جاتا ہے اور پھر ان کے جسموں کو کھاد بنا کر کھیتوں میں ڈال کر ہٹلر کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا اور سب کو ختم کر دیا گیا۔ آخر میں اس نے 600 یہودیوں کو چھوڑ دیا اور کہا جاؤ، میں تمہیں اس ملک سے بھاگنے کی اجازت دیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے 6000 یہودیوں کو قتل کیا اور 600 کو کیوں زندہ چھوڑا؟ کیونکہ اس نے جواب دیا کہ دنیا یاد رکھے گی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر لازمی کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔